बहुत बहुत शुक्रिया जनाब रफ़ी मुस्तफ़ा साहब, बहुत ही खूबसूरत टॉक थी, और उम्मीद है कि आप लोग सब बहुत इससे इंट्रीग भी हुए होंगे और महसूस भी हुए होंगे, और आपके जहनों में अगर कोई क्वेश्चन हैं, आई एम सॉरी कि ये बच्चों ने शोर मचाया होगा, लेकिन इनका मेरा कोई कंट्रोल नहीं, इसमें कोई मेरा बच्चा नहीं है। गलत जगह का मुझे पता नहीं था कि इस वक्त बच्चे यहाँ पे होते हैं, तो आप सबको थोड़ा थोड़ा ऊंचा बोलना पड़ेगा ताकि एक दूसरे की बात सुन सकें। अब मैं जो है वो दरख्वास्त करूँगी आप सबसे कि जो जहनों में आपको कोई क्वेश्चन है, कोई बात पूछना है या किसी चीज़ की एक्सप्लेनेशन चाहिए आपको रफ़ी साहब से, तो वो आप उनको उनसे कीजिए। और चूँकि वहाँ से जो लोग पीछे बैठे हुए हैं उनको ज़रा ज़ोर से बोलना पड़ेगा, क्योंकि इसी हम इनसे कम्पीट कर रहे हैं बच्चों से। और रफ़ी साहब जो हैं वो यहाँ से सवालों के जवाब देंगे। नहीं वो काम नहीं कर रहा, वो काम कर रहा है नहीं बस ठीक। हाँ ये तो काम कर रहा है, ये नहीं बोल रहा है, काम कर रहा है, काम कहते हैं मुंतकिल होना, तो रास्ता खत्म नहीं हुआ, यहाँ रास्ता मौत पर रास्ता खत्म नहीं हुआ, अभी रास्ता जारी है। तो इसकी अहमियत में ज़रा मैं चाहता हूँ थोड़ा सा पेशात हो गए कि रास्ते की अहमियत डेस्टिनेशन से ज़्यादा है या डेस्टिनेशन आपकी नज़र में बहुत अहम है? मेरा ख्याल है इसको ऑन कर लीजिए। कौन है वैसा ये ले लें दूसरा माइक। मेरा ख्याल है कि अगर मंजिल मिल गई तो फिर जिंदगी का लुत्फ कहाँ रहा? जिंदगी का लुत्फ तो उसी वक्त तक है ना जब तक के सफर जारी रहे। तो और यहाँ पर भी मतलब इस किताब के जो इख्तिताम है उस पर कुछ एतराज़ात हैं कि भाई या तो सबको मर जाना चाहिए था, वही इख्तिताम होगा, लेकिन मेरा ख्याल है क्लोजर हो गया है, क्योंकि हर शख्स अपनी अपनी जगह, सारे कैरेक्टर्स जो है वो अपनी अपनी जगह मुतमईन है कि और आगे इसको बढ़ाना जो था ना बड़ा मुश्किल था। दरअसल कहानी का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो कहानी खुद को कहलवाती है कि इन तीनों किताबों में ख़ास तौर पर ये जो दो किताबें तहरीर इश्क और रास्ताए ज़िंदगी, तो मेरा अपना तजुर्बा ये है किरदार खुद बखुद आपके सामने आते जाते हैं और कहानी खुद को कहलवाती जाती है। और जब आप शुरू करते हैं तो आपको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता कि कौन कौन इन किरदारों में शामिल हो, कौन कौन से किरदार इसमें शामिल होंगे और कहानी कहाँ ख़त्म हो। मसलन ये तहरीर इश्क पे मैंने जब देखा तो लोगों के जो कमेंट्स आए तो कहने लगे कि भाई इस किताब के असली हीरो जो है मामू जान है। तो मुझे बड़ी हैरत हुई, हालांकि मामू जान का जो कैरेक्टर है उसको मैं सिर्फ वो उसके लिए रख रहा था, सपोर्टिंग, हाँ शुरू के चैप्टर्स के लिए रख रहा था, उसके बाद ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन वो आखिर तक चलते रहे, चलते चलते वो बिल्कुल मेन कैरेक्टर बन गए और कहने लगे कि भाई इसका असली हीरो जो है वो मामू जान है। अच्छा, इसी तरह कुछ लोगों ने इसमें प्यारे मियाँ के कैरेक्टर को बहुत पसंद किया है। कहने लगे कि प्यारे मियाँ का कैरेक्टर जो है ना वो मेन कैरेक्टर लगता है कि वो किस तरीके पर उनके अंदर जो तब्दीली आई और वो एक पूरी पर्सनैलिटी उनकी जिस तरीके पर चेंज हुई कहानी के दौरान, और तो ये चीज़ है सबसे बड़ी। अच्छा, एक चीज़ जो मैंने सीखी है, जैसे मैं आपको लिखना सीख रहा हूँ कि किरदार जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सामने आने चाहिए कि आपने एक किरदार को इंट्रोड्यूस किया और हर जिंदगी में ये होता है कि आप एक नए शख्स से मिले, हाथ मिलाया आपने, अब आप उसको बुलाने कुछ नहीं जाते। आहिस्ता आहिस्ता जब आपकी मुलाकात होती है तो फिर कुछ और पता चलता है, फिर कुछ और पता चलता है। इसी तरह प्यारे मियाँ की जो कहानी है इसमें आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रीडर तक पहुँचती है, वो बाद में रीडर को एहसास होता है कि वो ऐसे क्यों थे और अब जो है वो ऐसे क्यों हो गए। ठीक है ना। अच्छा, ये टेल्स फ्रॉम दरियाना जो थी इसका
अब पता नहीं है कि आपने तबसरा किया था इस पर, आपको कौन सा किरदार पसंद आया, लेकिन काफ़ी लोगों ने मुझसे कहा कि भाई इसका जो सबसे अच्छा किरदार है वो है फगना। और फगना जो था ना वो एक लकड़हारे का बेटा था, और वो लकड़हारा जो था वो अछूत ज़्यादा से साल में रखता था, और जो मेन कैरेक्टर मैं बनाना चाह रहा था वो बनाना चाह रहा था खान साहब को, जो कि यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। तो खान साहब जब पैदा हुए तो उनकी माँ उन्हें दूध नहीं पिला सकी, तो फिर वो उनकी जो दादी थी ना, तो उनको उस दाई ने बताया कि एक वो अछूत है, उसके घर में बच्चा हुआ है, दोनों को उसको ले आओ, वो दोनों को दूध पिला देंगे, अछूत मेरे पोते को दूध पिलाएगी। तो फिर वो उनके अंदर जो एक टसल चली, एक तरफ तो ये था कि उनका पोता था उसको जिंदा रखना था, दूसरी तरफ वो अछूत था, तो बहरहाल वो फिर तैयार हो गई। तो इस तरीके पर वो लकड़हारा जो था वो खान साहब का जो था वो क्या रजाई भाई बन गया। तो और उसका बेटा जो था वो फगना था, तो खैर वो लकड़हारा तो मर गया, लेकिन उसका जो बेटा था तो खान साहब उसको काफ़ी ट्रीट करते थे। वो जो था वो खानदान में बहुत बड़ी गांव के अंदर जो था ना वो बहुत बड़ा एक रोग बन गया, हर एक की पिटाई करना ये वो। तो खान साहब ने उसको निकाल दिया। फिर उसके बाद मोहब्बत के भाई ये तो मेरे वो दूसरे भाई का बेटा है, तो उसको लेकर आए। तो उसका जो कैरेक्टर है ना वो आखिर में जाके ऐसा डेवलप होता है, बाद में वो सिख बन जाता है, और उसके बाद सारी पर्सनैलिटी उसकी चेंज हो जाती है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। तो फगना को लोगों ने जो था ना वो ज़्यादातर लोगों ने वोट किया फगना को। आपने जिक्र किया आपने जिक्र किया अफलातून का रसूल, लेकिन जो मर्द औरत के जो ताल्लुकात हैं और जो अफजाइश नस्ल का मामला है और जो ज़िंदगी के अलमियों का मामला है, उसके हवाले से अगर देखें तो ऐसा लग रहा है कि आपने असल में शोपेनहार की के फ़लसफ़े को साबित करने की कोशिश की है। तो क्या आप शोपेनहार से मुतासिर हैं किसी हद तक? गुड पॉइंट। नहीं, मैंने जहाँ तक मर्द औरत के ताल्लुक है तो मेरी हर किताब में आपको जो है ना वो एक दोस्ताना मिलेगा, और एक बहुत ही ऐसा रिश्ता मिलेगा जिसमें कि वो एज फ्रेंड्स, मतलब ये कि مثلا मोमिना का कैरेक्टर है इसमें। अच्छा, मोमिना का जो कैरेक्टर है तो बहुत ही मतलब अजीब सा है कि मोमिना की शक्ल जो है ना कहीं नहीं दिखाई है इसके अंदर। बुर्का पहने रहती है, यूनिवर्सिटी में होती है, बहुत ही मतलब तेज़ तकरार होती है। तो जो लड़की है ना बेसिकली वो कम्पीट करती है, वो हमारे उस पर नहीं। तो मर्द औरत के जो ताल्लुकात हैं, मैंने वो शोभनाथ की फिलॉसफी नहीं पढ़ी, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमारा जो माहौल हुआ करता था वो यही हुआ करता था। ज़्यादातर 60s का कल्चर होता था पाकिस्तान में। जब हम आए और इसलिए लोग वहाँ पर यूनिवर्सिटी का कल्चर यही हुआ। इसमें हालांकि लड़के लड़कियाँ साथ थे, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ। बहुत कम होता था कि एक दूसरे को मतलब चूज़ कर लिया हो, कोई रोमांटिक रिलेशनशिप डेवलप हो गई हो, लेकिन ज़्यादातर जो है ना वो बहुत ही प्लेटोनिक रिलेशनशिप हुआ करती थी। इसमें मैंने कहा है कि कभी ये भी हुआ करता था कि जैसे आप जो है गुजर रहे हो वहाँ जाम शोरों से बड़ी हवा चलती थी, सिंध यूनिवर्सिटी की भी बात करना था, बड़ी हवा चलती थी तेज़। तो जैसे बराबर से कोई लड़की गुजरी और तेज़ हवा में उसका रेशमी दुपट्टे का पल्लू आपके हाथ से टकरा गया, आपके जज्बात को बरंगेज़ करने के लिए वो काफ़ी। बिल्कुल सही बात। ये प्लेटोनिक जाम शोरों की हद तक तो मुमकिन है, लेकिन हमारी कराची यूनिवर्सिटी के मुताबिक आप बिल्कुल ये नहीं कह सकते। नहीं, हमारे अभी थी मैं जिंदा मिसाल बैठा हुआ हूँ।
میں سیکھتے اس لیے بالکل آپ نے صحیح حوالہ دیا ہے اس بات کا، لیکن ہماری کراچی یونیورسٹی میں کراچی یونیورسٹی میں ہمارا یقیناً پلیٹونک کلچر بھی تھا، اس لیے کہ ہم اپنی لڑکیوں کی عزت کی حفاظت بالکل اس طرح کرتے تھے جس طرح کسی قبیلے کا سردار اپنی بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کرتا ہے۔ کراچی یونیورسٹی میں ہمارا جو ثقافتی ماحول تھا وہ بہت ہی زندہ اور تابندہ تھا۔ اکثر مشاعرے ختم ہوتے تھے رات کے 2 ڈھائی بجے 3 بجے اور بسیں چلنا بند ہو جاتی تھی۔ یونیورسٹی کیمپس سے جو بس چلا کرتی تھی وہ آخری بس 11 یا 12 بجے چلتی تھی، تو ہم پیدل مارچ کیا کرتے تھے اگر کراچی سے جو واقف ہے نمائش تک، اور دستور یہ تھا کہ لڑکے حلقہ بنا کے چلتے تھے، لڑکیاں بیچ میں۔ ہم تو پورے کافی ہاؤس تک پان کھانے بھی جایا کرتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بھی یہ بھی تھا کہ انتہائی کامیاب معاشرے ہوئے، میں کھڑا ہوا ہوں، اس کی زندہ مثال ہے، اور ہماری یونیورسٹی کے سب سے کامیاب معاشرے کہاں پر ہوئے؟ نواب صاحب کی چاٹ کی دکان تھی، اس زمانے میں 4 آنے کی چاٹ ملا کرتی تھی، اور نواب صاحب کی جو ایک وہ آج کی زبان میں اس کو ڈھابا کہا جا سکتا ہے، ڈھابا تھا نواب صاحب کا، بہترین چاٹ بناتے تھے، اور وہاں پر جتنے بھی معاش کے پروان چڑھے 1 درجن تو میں جانتا ہوں جو کامیابی کے ساتھ چلے۔ اب میں آتا ہوں، میں نے چونکہ رفیع مصطفیٰ صاحب کی 2 کتابوں پر تبصرہ کیا ہے، اور ڈان پاکستان کا سب سے بڑا اخبار ہے، اور وہ مجھ سے صرف ان کتابوں پر تبصرہ کرواتے ہیں جن کو وہ اہم سمجھتے ہیں۔ اس کتاب کے لیے میں نے خود پیشکش نہیں کی تھی، مجھ سے ڈان کا جو بکس اینڈ آتھرز کا شعبہ ہے اس کے ایڈیٹر نے مجھ سے کہا کہ وہ آپ تو ان کی پہلی ایک کتاب پر تبصرہ کر چکے ہیں اور ہمیں معلوم ہے وہ آپ کے دوست بھی ہیں، تو آپ اس کتاب پر تبصرہ کرنا پسند کریں گے؟ میں نے کہا ضرور کروں گا، لیکن میں جب تبصرہ کرتا ہوں تو میں دوستی کا لحاظ نہیں رکھتا، اسی لیے میں نے تبصرے کے آخر میں یہ لکھا ہے کہ مجھے یہ احساس پیدا ہوا کہ شاید مصنف کے لیے مشکل ہو گئی تھی کہ وہ اس کتاب کو ختم کیسے کرے۔ میں خود بھی افسانہ نگار ہوں، مجھے معلوم ہے کہ افسانے کی بنیاد کیا ہوتی ہے، اور اس کا ایک آغاز ہوتا ہے، اس کا ایک وسط ہوتا ہے، اور سب سے مشکل کام افسانے کا اختتام ہے، پنچ لائن سب سے مشکل۔ ابھی رفیع مصطفیٰ صاحب نے جو اپنے اس کتاب کے اختتام کے حوالے سے بات کہی، تو دیکھیے یہ اصل میں 2 عقائد کا ٹکراؤ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے کہ فیثاغورس کا نظریہ ہو یا افلاطون کا نظریہ ہو، وہ یہ کہتے ہیں، یونانی فلسفی یہ کہتے ہیں کہ کسی ایک حقیقت کو ثابت کرنے کے لیے اس کا وجود ضروری نہیں ہے، جبکہ ہمارا اسلامی عقیدہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ زندگی سب سے بڑی حقیقت ہے، اور زندگی سے بڑی حقیقت موت ہے، اسی لیے وہ دہریے جو خدا کے وجود پر یقین نہیں رکھتے وہ بھی موت پر یقین رکھتے ہیں۔ سب سے بڑی حقیقت کائنات کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے، لیکن وہ جو میر صاحب نے کہا ہے نا، وہ پورے فلسفے کا انہوں نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا،
मीर ने क्या कहा कि मौत एक मानदगी का वक्फा है, मौत एक मानदगी का वक्फा है, यानी आगे चलेंगे दम लेकर। तो ये कहना कि जिंदगी एक रास्ते की तरह से अचानक कहीं ख़त्म हो जाती है, दुरुस्त नहीं है हमारे इस्लामी नज़रिए के हिसाब से। इसलिए कि वो कायनात का बनाने वाला अपनी किताब मुबीन में जगह जगह कह रहा है कि क्या तुम ये समझते हो कि हमने तुम्हें इस दुनिया में यूं ही भेज दिया? तुम्हारे वजूद का एक मकसद है, तुम्हारी ज़िंदगी का एक मकसद है, और मौत सिर्फ एक वसीला है, एक पुल है, वो जिसे हम पुले सराज कहते हैं। वो एक पुल है तुम्हारी दुनियावी ज़िंदगी और तुम्हारी उक़बा की ज़िंदगी को मिलाने का। तो इसीलिए मैंने बहुत साफ ये अपने तबसरे में आखिर में ये कह दिया है कि ज़िंदगी एक रास्ता नहीं, इट्स नॉट अ पाथ, it's a passage to a destiny। अब आप लोग इससे इत्तेफाक करें या ना करें, लेकिन किताब बहुत दिलचस्प है, इसमें कोई शुबा नहीं है। लेकिन बदकिस्मती यह है कि इस किताब की मकबूलियत हमारी नस्ल के साथ ही खत्म हो गई। मुझे याद आता है हमारे वज़ीर ख़ारजा थे साहबजादा याकूब खान, वो मेरी तरह गालिबी थे, गालिब के रसिया थे। मैं उनकी तकारीर लिखा करता था तो वो जब अपने तकरीर का मतन पढ़ लेते थे और उसमें मुतमईन हो जाते थे तो मुझे फ़ोन करते थे, कहते थे कि अब आ जाइए, अब इसमें नगीने बिठाते हैं। नगीने बिठाने का मतलब ये था कि जहाँ जहाँ भी मौजू हो गालिब के अशार समझ जाए। तो मैं अपने डेस्क पर गालिब का दीवान रखा करता था। वो मुझसे कहा करते थे कि करामत मियाँ, ये जो ज़बान है, ये जो लबो लहजा है, ये बस आपकी नस्ल तक है, इसके बाद खत्म नहीं है। तो मैं इस दुआ के साथ इन कलिमात को ख़त्म करता हूँ कि खुदा करे कि हमारी नस्ल के बाद भी हमारी ये ज़बान और हमारे अपने तहजीब व तमद्दुन से वाक़फ़ियत का सिलसिला चलता रहे, दराज रहे। कोई और क्वेश्चन? कोई और साहेब या साहिबा कोई क्वेश्चन पूछना चाहें जनाब रफ़ी मुस्तफ़ा साहब से? नहीं? तो अच्छा, सिकंदर आपका ताल्लुक हिंदुस्तान में कहाँ से था कि कुछ हम रिलेट कर सकें कि जो आपने वाक़यात किए, क्या मशरक़ी पाकिस्तान में रहने वाले ज़्यादातर बिहार से आए और कहानी में कोई नहीं लिख सकता है, लेकिन आपका अपना ताल्लुक किस जगह से? दरअसल जब हम लोग पाकिस्तान आए तो हम लोग आए पाकिस्तान 1950 में, तो उस वक्त मैं 7 साल का था। अच्छा सॉरी, ताल्लुक पूछ रहे हैं तो ये कि हमारा ताल्लुक था अलीगढ़ से। तो अलीगढ़ के अराउंड मतलब हम लोगों का जो ख़ानदान है वो शरवानी कहलाते हैं। तो शरवानी जो है वो ज़िला अलीगढ़ और ज़िला एटा के चारों जो गांव थे ना उनमें बसते थे, वो ज़्यादातर ज़मींदार थे। तो ये कि हम शादियों वगैरह में ज़्यादातर शादियाँ ऐसी होती थी कि अलीगढ़ पहुँच गए, लड़के वाले भी अलीगढ़ पहुँच गए, लड़की वाले भी अलीगढ़ पहुँच गए, तो वहाँ पर शादियाँ हुआ करती थी। तो वहाँ पर एक वो थे नवाब मुज़म्मिलुल्लाह खान, तो उनकी जो कोठी थी मुज़म्मिल मंजिल कहलाती थी वो। तो वो उसका मुझे हल्का सा याद है। एक शादी में बल्कि 2 मरतबा हम गए थे वहाँ शादियों में, तो वैसे मुझे ज़्यादा जो है ना वो उसकी याद है नहीं अलीगढ़ की। तो लेकिन जिस गांव में हम लोग होते थे तो वो उसका अब भी हल्का सा नक्शा बाकी है।
آپ ان کی کتاب ٹیلز فرام بریرا پڑھیں تو اس میں بہت صحیح آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح کے ماحول سے یہ بلانگ کرتے ہیں، کیونکہ عام طور سے یہ خیال ہے کہ ٹیلز فرام بریرا ان کی آٹو بایوگرافی ہے، اور اس میں جو کیریکٹر مومنہ ہے پردے والی وہ ان کی کوئی فرسٹ فلیم ہے، یہ لوگوں کا خیال ہے. لیکن وہ کتاب سے آپ کے سوال کا جواب بہت اچھا مل جائے گا. یہ بڑی اچھی کتاب ہے. مجھے بھی جیسا ابھی ذکر کیا گوری صاحب نے کہ ٹیلز آف بریرا کا بھی میں نے تبصرہ لکھا تھا اور وہ 4-5 پیج کا تھا. آج تو مجھے بہت سختی سے کہا گیا تھا کہ 5 بلکہ 10 منٹ میں اسماء اور مجھے صرف 2 ملا کے 10 منٹ ملے تھے. تو میں جو بھی 2 پیج لکھ سکا وہ میں نے لکھے، لیکن جو میرا تبصرہ اس پر تھا یہ اے تحیر عشق پہ، تو رفیع مصطفیٰ صاحب نے اصرار کیا کہ آپ نہ صرف جو آپ نے تبصرہ لکھا بلکہ اس کو ہم سب پہ بھی ڈالیں. تو خیر میں نے اس کو ڈال دیا تھا. تو خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو کتابیں ہیں دونوں اگر آپ ان کو پڑھیں تو رفیع مصطفیٰ صاحب کا بیک گراؤنڈ بڑی اچھی طرح آپ کو معلوم ہو جائے گا. تو یہ آپ کے سوال جواب میں ایڈ کرنا چاہتا تھا. اچھا میرا بھی ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ یہ جو خیال ہوتا ہے آمد، پھر اس کو جیسے آپ اپنے الفاظ میں ڈالتے ہیں، ابھی جب بھی الفاظ پر ہی بات ہو رہی تھی بڑے مزے کے الفاظ میں، تو یہ جو پروسیس ہے خیال کو کرافٹ کرنا الفاظ میں، تو یہ اس میں آپ کو کوئی پروسیس ہے وہ اس پہ کچھ آپ روشنی ڈالیں کہ کیا کرتے ہیں؟ زیادہ محنت پڑتی ہے یا خیال آپ کے جو ہے وہی الفاظ کی صورت میں ہی آتے ہیں؟ وہ اپنے اخلاق احمد صاحب کافی اچھے صحافی ہیں اور افسانہ نگار بھی ہیں اور اخبار جہاں کے ایڈیٹر بھی ہوتے تھے، سابق ایڈیٹر ہیں. تو انہوں نے انٹروڈکشن لکھا ہے اس پر، ایک راستہ زندگی. تو ان سے بھی مجھے کچھ سیکھنے کا موقع ملا. تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی فکشن کے جو ہے نا وہ 3 کمپوننٹس ہوتے ہیں. ایک تو ہے آپ کی اسٹوری، اور دوسرا ہے آپ کا اسلوب، اور تیسرا جو ہے نا وہ ہے ابلاغ، کہ جو رائٹر ہے وہ ریڈر کے ساتھ کمیونیکیٹ کر پا رہا ہے نہیں کر پا رہا. یہ جو ہے یہ ابلاغ میں آتا ہے. اب مثلاً کسی بھی بڑے آتھر کو لے لیں، مثلاً سلمان رشدی جو ہے مجھے بڑا پسند ہے، اور لیکن سلمان رشدی کی کہانیاں میں بڑی خوشخوشی ہوتی ہیں، زیادہ تر کہانیاں اس کی بڑی خوشخوشی ہوتی ہیں، اور اس کا اسلوب ایسا ہے کہ میرا خیال ہے کہ انگلش پروز میں اس کا کوئی جواب نہیں آج تک کنٹمپریری رائٹرز میں. اور تو جب میں اس کو پڑھتا ہوں تو پھر مجھے اس سے اندازہ ہوتا ہے. تو اب اخلاق احمد نے ان تینوں فیکٹرز میں اس کتاب کو جو ہے نا وہ چیک مارک کیا ہے کہ اس کا کہانی بھی اچھی ہے اور اسلوب بھی اچھا ہے اور ابلاغ بھی اچھا ہے. اگر جہاں تک کہانی کا تعلق ہے نا اس کے مطلب آپ کے پاس 2 کمپوننٹس ہیں. ایک کمپوننٹ جو ہے وہ ہے کردار، اور دوسرا کمپوننٹ جو ہے وہ ہے منظر. تو اب جہاں تک کرداروں کا تعلق ہے تو کردار کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ پڑھنے والا اس کو دیکھ سکے. کہ اگر اس کی عادت ہے کہ مستقل وہ آنکھ کو اس لیے پر کرتا رہتا ہے تو وہ بھی جو ہے نا موجود کرنی چاہیے. تو پڑھنے والا بیسیکلی اس کو کردار کو اپنی آنکھوں سے دیکھے. اچھا اسی کے لیے وہ منظر نگاری ہے تو اس میں کبھی ایسٹ پاکستان نہیں گیا. اچھا اس کیس کو بریرا کا بھی ایک کامنٹ پڑھا میں نے ایک ریڈر کا، تو اس نے لکھا آئی ہیو نیور بین ٹو انڈیا اینڈ آئی ایم ناٹ فیملیئر ود انڈین کلچر بٹ I felt as if I was walking in that village and with the author, and I was knocking at the doors of different houses and talking to different characters in this book. So, but that's
اس کے اوپر مجھے سب سے اچھا جو کامنٹ ملا وہ یہ تھا کہ اس کو پڑھنے کے بعد یہ پتہ نہیں چلتا کہ اس کا آتھر جو ہے وہ ہندو ہے یا مسلمان. تو اس میں آپ کو بیڈ گائز نہیں ملتے, حالانکہ یہ کہ اتنا کچھ ہو گیا لیکن ضروری نہیں. بیڈ گائز میرا خیال ہے کسی بھی کتاب میں نہیں ملیں گے. جہاں تک کہ منظر نگاری کا تعلق ہے نا, تو مثلاً 22 سال میں کبھی اس پاکستان نہیں گیا, تو 22 سال کے مطابق میں نے بڑی ریسرچ کی اور کافی ویڈیوز میں نے دیکھے یوٹیوب کے اوپر. 22 سال کے مطابق پڑھا, وہاں کی مسجدیں, وہاں کے پارک, اور اس میں جو ایک سین ڈسکرائب کیا گیا ہے کہ وہ ان کا اس کا جو گھر تھا, سلمان کے والد ان کے پڑوسی کے جو گھر تھے, تو وہ ایک جھیل کے سامنے تھی. تو وہ جھیل ریئل ہے, اور اس جھیل سے واقعی اتنے فاصلے کے اوپر آپ جائیں تو سلمان جو تھا نا وہ جھیل پہ جاتا تھا اور وہ روٹیاں بھاگتا تھا, اور ماں اس کو جو تھی وہ پیچھے پیچھے بھاگتی تھی, اور یہ ہنستا ہوا جاتا تھا پھر چلاتا ہوا, اور وہاں جھیل پر جا کر وہ ان کے ٹکڑے جو تھے وہ مرغاریوں کو اچھالتا تھا, مرغاریاں جھپٹ لیکن وہ سین جو ہے نا وہ بڑا ریئل سین ہے. تو کم از کم 2 مہینے میں نے 22 سال کے اوپر ریسرچ کی, کتنی آبادی ہے, کیسا شہر ہے, اور ایک وہ ویڈیو تھا جس میں رکشے میں 22 سال کی سیر تھی وہ دیکھا. تو اس سے جو ہے نا وہ پھر منظر میں جو ہے نا وہ ایک ریالٹی آ گئی. تو حالانکہ مطلب یہ کہ مجھے ایسٹ پاکستان جانے کا شوق بہت ہوا لیکن کبھی میں گیا نہیں تھا, کیونکہ جو مناظر ہیں وہ آپ کو ایسے ملیں گے جن میں کافی ریئلسٹک ہے, وہ جیسے آپ بھول رہے ہیں. اور منظر نگاری کے اندر یہی چیز بہت ضروری ہے کہ پڑھنے والا جو ہے وہ خود وہاں پہنچ جائے اس منظر کے. تو ابھی میں سیکھ رہا ہوں ایسا کہ میں لکھنا سیکھ رہا ہوں دراصل, تو یہ کتابوں کو لکھنے کا بس کچھ سیکھنا ہے. ریسرچ کے معاملے میں آپ کا بہت اچھا قصہ ہے. وہ جو رکشے والے کو آپ نے 10 روپے دیے تھے وہ بہت امپورٹنٹ. بھائی وہ ہوا یہ کہ یہ پیارے میاں جو ہے وہ ڈھاکہ پہنچتے ہیں. اب ڈھاکہ سے 22 سال کا ٹھکانا ان کو نہیں پڑا, تو وہ ہوائی جہاز میں ہی ان کو ایک آدمی ملتا ہے, اس سے باتیں کرنے لگتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھائی 22 سال تو تمہیں پوری رات لگے گی, اور وہاں سے ایک بوٹ چلتی ہے, اور وہ اس نے بتا دیا ان کو کہ فلانا گھاٹ سے جو ہے وہ بوٹ جاتی ہے. تو انہوں نے کہا بھائی مجھے تو بنگالی بھی نہیں بول سکتا میں. تو اس نے کہا مجھے پرچے پہ لکھ کے دے دو. مجھے پرچے پہ لکھ کے سارا دے دیا. ایئرپورٹ سے لا کے ان کو رکشے پہ بٹھا دیا, اور وہ کہا کہ اس کو 2 روپے دے دیں. اب گئے وہاں پر, اب وہ تلاش کر رہے ہیں وہاں گھاٹ پر کہ کوئی اردو بولنے والا مل جائے. آخر میں 2 لوگ جو ہے اردو بولتے ہوئے دوسرے وہاں سے انہوں نے پکڑ لیا کہ بھائی مجھے جو ہے نا 22 سال جانا کہ بھائی ہم بھی جا رہے ہیں. تو اب اس میں ہوا یہ تھا کہ ان کے پاس غریب آدمی تھے, ڈیک کا ٹکٹ تھا, ٹھیک ہے, اور تو اب وہ وہاں رات بھر لگتی تھی, لوگ اپنے بستر لے کر جاتے اور وہ ڈیک کے اوپر سوتے تھے. اس کا ایک بڑا زبردست سین ہے اس میں جو مجھے بہت پسند ہے. تو بہرحال اب ان کے پاس تو بستر نہیں تھا, تو اس نے وہ جو آدمی ملا تھا عبد الکریم, تو اس نے کہا بھائی تمہارے پاس بستر تو نہیں ہے. تو کہنے لگے کہ کیا مطلب کتنی دیر لگے گی؟ بولا صبح کو پہنچے گا یہ. تو میں نے کہا اچھا پھر کیا کریں؟ بولا سامنے بازار ہے وہاں پر بستر نہیں تھا, تو تمہیں وہ چادر مل جائے گی اور ایک تکیہ مل جائے گا. تو میں نے لکھا کہ وہ گئے اور وہاں پر جو ہے نا وہ انہوں نے 5 روپے میں وہ بستر خرید لی. تو عصمت اشرف, پتہ شاید آپ نے کتاب پڑھی ہے ریفیوجی. تو عصمت اشرف کو میں صرف اوتھینٹسٹی کے لیے یہ سین جو تھا میں نے دیا ہوں, کہ نہیں 5 روپے بہت زیادہ ہے, 60 میں 2.5 روپے سے زیادہ تو آتی نہیں ہے, یہ 2.5 روپے کر دیا اس کو. تو اس میں یہ چیز جو ہے نا وہ آ جاتی ہے کہ حقیقت ہونی چاہیے. مناظر میں بھی وہ آپ کے جو آپ تار صاحب کے مطابق جو ہے نا وہ کافی کرتے ہیں. وہ کراچی پہ انہوں نے لکھا ہے, پتہ نہیں وہاں سے وہاں تک وہ روزانہ آتا جاتا تھا کام میں سے, کیونکہ کسی نے اس کے اوپر جو ہے اعتراض کیا ہے. ان کا پورے دن کا سفر ہے کہ وہ پیدل چلتا تھا. تو ان کی ریسرچ تو ہونی چاہیے نا کہ آپ جو ہے نا وہ پڑھنے والا جو ہے یہ پتہ ہی نہیں. یعنی یہ سب اس کے باوجود کہ یہ کبھی ایسٹ پاکستان نہیں گئے, اس قدر تفصیل سے لکھا ہوا ہے
کہ جیسے مطلب یہ کہ وہیں کے رہنے والے کر رہے ہیں. جی جی میں اس کی گواہی دے سکتا ہوں کہ انہوں نے جو لکھا ہے سب ایک چیز کی کہنے کی مجھے اجازت ہے. آپ لوگوں نے یونیورسٹی کا ذکر کیا کہ آپ کی یونیورسٹی میں کیسے ہوتا تھا اور آپ کی یونیورسٹی میں نے بھی پنجاب یونیورسٹی سے لیٹ 60s میں وہاں تھی، وہ پڑھتی تھی. تو ہمارے یہاں بھی جو تھا وہ یہ تھا کہ کوئی معاشقے نہیں چلتے تھے، بلکہ ہمارے جو لڑکے تھے وہ ہم لڑکیوں کی عزت کی حفاظت کرتے تھے اور بہت اچھی طرح سے. مجھے ایک چھوٹا سا میں آپ کو بتا رہی ہوں سر کہ میں ملتان میں رہتی تھی اور لاہور میں پڑھتی تھی. تو دسمبر میں چھٹیاں ہوئی اور مجھے ملتان جانا تھا. اتفاق سے میری ٹرین جو تھی وہ شام کی تھی، آفٹرنون کی، اور وہاں شام کو رات کو پہنچنی تھی. تو میری کلاس فیلو ایک میرا کلاس کا لڑکا تھا، وہ بھی ملتان کا تھا، ملتان جا رہا تھا. تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا آپ جائیں گی گھر؟ میں نے کہا جاؤں گی. تو کہنے لگا میں بھی جا رہا ہوں. تو میں نے کہا چلے پھر ساتھ ہی چلے چلتے ہیں. تو ہم دونوں ایک ہی رکشہ میں بیٹھ کے گئے، لیکن ہم دونوں کے درمیان اس کا بیگ اور میرا پرس حائل تھا. ایک دوسرے کو ٹچ کرنے کی بھی کسی کو ضرورت نہیں تھی، نہ کوشش کی کسی نے. پھر جب ملتان پہنچے تو دیر ہو گئی تھی، رات ہو گئی تھی بالکل. تو وہ بیچارہ مجھے ٹانگے چلتے تھے، ان دنوں وہاں پر ٹیکسیاں نہیں ہوتی تھی، رکشے ہوتے تھے، رکشہ کوئی ملا نہیں. تو ٹانگوں پر بٹھا کر وہ مجھے میرے گھر تک چھوڑ کے آیا. تو یعنی اتنی وہ تھی، اور لیکن کوئی اس میں ہم لوگوں کے درمیان ایسی بات نہیں ہوئی سارے راستہ، نہ اس کے بعد نہ اس سے پہلے. تو ہم لوگ بہت ہی اچھی شریفانہ ماحول میں کرتے تھے. لیکن اب دیکھیے عشق کرنا کوئی معلوم بات نہیں، معلوم بات نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. نہیں. تو آپ یہ بولیں کہ اس میں شائستگی یا شرافت محبت ہوتی ہے اس شخص سے ہے جس کا احترام ہے. صحیح ہے، صحیح ہے. میں شاید یہ عورت جو ہے وہ اب یہاں میں دوسرے راستے پہ نکل جاؤں گی ورنہ پھر، لیکن آپ کی بات کا جواب دینا ضروری ہے کہ عموماً لڑکیاں جو ہوتی ہیں وہ اسی شخص کو محبت کرتی ہیں یا پسند کرتی ہیں جو ان کا احترام کرتا ہے. اور یہ بات جو ہوتی ہے وہ عورت کو بڑی سینسیٹیو ہے، وہ مرد کی آنکھوں سے پہچان لیتی ہے کہ کون اس کا احترام کر رہا ہے اور کون نہیں کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے میں یہ بات کہہ سکتی ہوں. اب میں تھوڑا سا وقفہ کر لیتے ہیں. آپ لوگ ذرا جانے سیدھی کر لیجیے، کھڑے ہو کے ادھر ادھر گھوم کے، اور چائے پی لیجیے. اور سموسے ہیں بہت سارے ہیں کیونکہ آدھے لوگ نہیں آئے ہیں، لیکن اس سے ہمیں بڑا فائدہ ہو گیا. فائدہ یہ ہوا ہے کہ پہلے ہمارا خیال تھا کہ اتنے سارے شاعر ہوں گے، 25 26 27 کے قریب شاعر تھے. تو ہم نے کہا کہ پھر سب کو ریسٹرکٹ کریں گے، راشننگ کریں گے سب کی، کہ آپ صرف اتنا سنا سکتے ہیں، ایک غزل سنا سکتے ہیں. لیکن اب آپ دو سنائیں گے، کھول کے سنائیں گے، کیونکہ ہمارے پاس یہ 7-8 بجے تک ہے ہال، جب تک دل چاہے سنائیں گے. بہت بہت شکریہ. ایک ہفتے کے ساتھ وہ آپ کا بہت ہم دونوں بالکل
इनको बीमारी ने ऐसे सताया है ऐसे मौजूदा माफिया पाकिस्तान के